بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الرہن میں ہے، اور کتاب الرہن میں بھی گفتگو اس موضوع پر اور اس جگہ پر پہنچی کہ جو چیز میں نے عاریہ پر لی ہے، عاریہ پر لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی سے ایک چیز استعمال کرنے کے لیے لیتا ہوں مفت میں، اور استعمال کر کے پھر اس کو واپس دے دوں گا۔ تو جو شخص ادھار پہ وہ مجھے چیز دیتا ہے اس کو معیر کہتے ہیں، اور مجھے لینے والے کو مستعیر کہتے ہیں، اور اس چیز کو عاریہ کہتے ہیں۔ اب عاریہ جو میں نے لیا ہے تو یہ عقد جائز ہے، یعنی جب بھی معیر اپنی چیز واپس لینا چاہے تو واپس مجھ سے لے سکتا ہے، لیکن اگر میں نے وہی عاریہ والی چیز رہن پر رکھ دی تو اب یہ عاریہ لازم ہو جائے گا۔ جب تک رہن کی مدت ہے، جب تک میں نے عاریہ کو رہن سے آزاد نہیں کرایا تو معیر اس عاریہ میں رجوع نہیں کر سکتا۔ پھر یہ پچھلے درس میں کہا گیا کہ اگر کسی وجہ سے وہ عاریہ تلف ہو جائے جو رہن پہ رکھی ہوئی ہے، خوب تو فرماتے ہیں راہن صاحب ضامن ہوگا۔ خوب اگرچہ اس میں راہن کی یعنی مستعیر کی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ بھی ہو۔ اب آج کے درس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تلف رہن کے بعد ہوگا تو ضمانت ہے، لیکن اگر عاریہ رہن رکھنے سے پہلے ہی تلف ہو گیا تو پھر مستعیر ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ مستعیر بھی امین ہوتا ہے، والامین لا یضمن، اور امین ضامن نہیں ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز بیچی گئی فرض کریں اور ضمانت بھی اس کے ذمہ آ گئی تو فرماتے ہیں یہ اس کا ضامن ہوگا۔ اچھا، اب ضامن ہوگا ثمن المثل کا۔ ثمن المثل کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی چیزیں عام طور پر بازار میں کتنے کی بکتی ہیں۔ اگر 1000 کی بکتی ہیں، اس نے فرض کرو 800 میں بیچی ہے تو بھی اس سے 1000 کا ہی مطالبہ ہوگا، اور 1000 میں بیچی ہے تو بھی 1000 کا مطالبہ ہوگا، اور اگر وہ 1000 والی چیز 1200 میں بکی ہے تو 1200۔ تو ثمن المثل اس صورت میں ہے جب کم رقم پر بیچی گئی ہے، اگر زیادہ رقم پر بیچی گئی تو پھر وہ زیادہ بھی مالک لے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی زمینیں ہوتی ہیں جن کو ارض الخراجیہ بولتے ہیں، یعنی وہ گویا کہ تمام مسلمانوں کی کہیں یا حکومت کی ہوتے ہیں، ہم ان کو ٹیکس دیتے ہیں، کچھ استعمال کرنے کے لیے وہ ہمیں دیتے ہیں، اور وہ ہمارے ذاتی نام پر زمین نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال کہتے ہیں وہ زمین جو مسلمانوں نے جنگ میں فتح کی ہے، جس کو مفتوحۃ الانواع کہتے ہیں، یا المفتوحۃ انوطن، زبردستی اور جو فتح کی گئی ہو، یا وہ زمین کہ جس پر امام علیہ السلام نے صلح کیا ہے اور وہ امام علیہ السلام کو اس دوسری پارٹی نے دی ہے تو وہ مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور امام علیہ السلام پھر مسلمانوں سے کوئی ٹیکس وغیرہ لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس زمین کو رہن پر رکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، رکھ سکتے ہیں، بشرطی کہ اس زمین میں میں نے کوئی تبدیلی کی ہو، اس میں کوئی گھر بنایا ہو، اس میں کوئی درخت لگائے ہوں، تو اس گھر اور درختوں کے بتبع یعنی اصل ہم رہن پر گویا کہ اس درخت اور گھر کو رکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں زمین بھی جائے گی، لیکن جیسے ہی یہ آثار ختم ہوں گے تو پھر وہ رہن ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، کیا ان کو میں رہن پر رکھ سکتا ہوں؟ پرندوں کی دو قسمیں کرتے ہیں، کچھ پرندے ایسے جو پالتو ہیں وہ اڑتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد یہ شام کے ٹائم واپس گھر آ جاتے ہیں، ان کو رہن پہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو پرندے آپ کے پلے ہوئے نہیں ہیں یا پلے ہوئے ہیں لیکن واپسی کی ان کی عادت نہیں ہے، جیسے عام طور پر تیتر بٹیر ہوتے ہیں، تو بہرحال جو واپس نہیں آتے ہیں ان کو آپ رہن پر نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رہن پر وہی رکھا جاتا ہے
کہ اگر قرض ادا نہ ہو تو وہ چیز بیچ کر اس سے اپنا قرض جو ہے کیا ہے انسان ادا کرے۔ پھر مچھلی کا مسئلہ ہے کہ آیا مچھلی ہم رہن پر رکھ سکتے ہیں؟ وہ مچھلی جو کہ زندہ ہے اور پانی میں ہے، جو پانی سے باہر ہے وہ تو رکھ سکتے ہیں۔ فرماتے پانی بھی محدود اور ایسا ہے جس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ محدود بمانا مثلا کوئی حوض ہے یا کوئی فرض کریں جو ہے کیا ہے تالاب ہے، یا جو ہے کیا ہے جناب کوئی ایسی چھوٹی سی جھیل ہے جس میں آرام سے پکڑ سکتے تو رہن پہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے کسی دریا کی مچھلی ہے، سمندر کی مچھلی ہے، ان کو آپ رہن پر نہیں رکھ سکتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کافر سے آپ نے کوئی قرضہ لیا ہے تو کافر کے پاس قرآن مجید بھی رہن پر نہیں رکھ سکتے ہیں، اور کافر کے پاس کوئی عبد مسلم بھی رہن پہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ کافر کا قرآن پر تسلط ہونا یا عبد مسلم پر تسلط ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا کوئی حیلہ شرعی بتائے؟ ہاں، ایک مسلم آپ نے قرضہ ایک کافر سے لیا اور آپ یہ رہن ایک مسلمان کے پاس رکھے ہیں، اور اس مسلمان کو کہیں کہ اگر میں قرضہ ادا نہیں کر سکا تو پھر یہ بیچ کر اس کافر کو جو ہے کہ رقم ادا کر دینا۔ پھر فرماتے ہیں کہ آخری مسئلہ، کیا وقف کو رہن پر رکھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں وقف کو رہن پر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وقف جو ہے وہ جناب گویا کہ مالک کے اختیار سے بھی خارج ہو گئی۔ اگرچہ بعض صورتوں میں وقف کو بیچنا جائز ہوتا ہے، کب؟ جب ارباب وقف میں اتنا شدید اختلاف ہو جائے کہ قتل اور جو ہے کیا ہے جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو بیچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہی اسلام تو کہتا ہے کہ وقف کو آپ نے بیچا اس رقم سے پھر کوئی اور چیز لے کر وقف کریں، یا اگر وہ وقف قابل استفادہ نہیں ہے تو بھی اس کو بیچ سکتے ہیں، لیکن بیچ کر پھر بھی جو ہے کیا ہے ہم کوئی اور چیز خریدیں گے اور جو ہے وہ ہم رہن پر رکھ دیں گے۔ آخری مسئلہ بھی میرے خیال میں بتا دوں، خلاصہ کچھ زیادہ ہو گیا۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے یا کوئی چیز بیچی ہے اور اس میں خیار کا حق اپنے لیے رکھا ہے یا سامنے والا کے لیے رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ چاہے تو اس خیار کے ذریعے اس عقد کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے۔ فرماتے پھر بھی اس خیار والی چیز کو آپ یہ جو ہم نے بات کہی کون سی بھائی؟ ہادہ کا تھوڑا سا مطلب تو بتا دیں اوپر والی، کہ بھائی راہن صاحب ضامن ہوگا آریے کا اذا کان تلف ہو بعد رہن، جب وہ چیز تلف ہو گئی ہو رہن کے بعد۔ اما قبلہ، لیکن اگر رہن سے پہلے تلف ہو جائے، فالاقوی، تو قول قوی یہ ہے، انہو بتحقیق یہ چیز جو رہن پہ رکھی گئی ہے کغیر ہی، یہ دوسری آریہ والی چیزوں کی طرح ہے، من الاعیان المعارت، وہ اعیان جو آریہ پر لی جاتی ہیں، ولا تقدیر بیعہ، اور اگر ہم فرض کریں کہ ہم نے اس رہن کو بیچا ہے جو کہ آریہ تھی، فلازم لمالک ہی ثمنہ، تو پھر ضروری ہے کہ اس چیز کے مالک کو اس چیز کی ثمن دی جائے، یعنی وہ رقم دی جائے جس میں یہ بیچی ہے۔ البتہ ان بیع بثمن المثل، اگر اس کو بیچا گیا ہے ثمن المثل میں، یعنی ایسی چیزیں اتنی ہی رقم میں بکتی ہیں جتنے میں نے بیچی ہے، ولو بیع بازید، لیکن اگر بازار جو ہے کیا ہے جناب وہ مہنگائی ہو گئی ہے، 1000 والی چیز 1500 کی، تو پھر 1500 میں اگر ہم نے بیچی ہے، فلہو، تو مالک کو حق ہے، المطالبۃ، کہ وہ ڈیمانڈ کرے، وہ مانگے، کس سے؟ اس مستعیر سے، بما بیع بہی، بما اس رقم کی، بیع بہی جس رقم کے ساتھ یہ چیز بیچی گئی ہے۔ بیع میں ایک ضمیر ہے جو اس چیز کی طرف جائے گی، بہی کی ضمیر ماں کی طرف جائے گی۔ وَيَصِحُّ رَهْنُ الْأَرْضِ الْخِرَاجِيَّةِ، اور صحیح ہے خراجیہ زمین کو رہن پر رکھنا، کل مفتوحۃ انوطن، یعنی ارض خراجیہ کا دائرہ وسیع ہے، یہ مفتوح انواع بھی ایک اس ارض خراجیہ میں سے، جیسے وہ زمین جو زبردستی مسلمانوں نے فتح کی ہے، واللتی، اور وہ زمین صالح الامام علیہ الصلاۃ والسلام، جس پر امام علیہ الصلاۃ والسلام نے مصالحہ کیا ہے، کس کے ساتھ؟ اہلہا، اس زمین کے مالکوں کے ساتھ۔ بھئی کیا صلح ہوا ہے؟
الا ان تکون ملکا للمسلمین کہ یہ زمین مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے. وضرب ویسے تو ضرب مارنے کی معنی میں ہے لیکن یہاں پر معین کرنے کی معنی میں ہوگا. ضربہ کا فاعل امام ہے اور امام علیہ السلام نے معین کی ہے ان مسلمانوں پر الخراج کہ تم لوگوں کو اتنی ٹیکس دینی ہوگی. کما یصح بیعھا فرماتے رہن رکھنا اس زمین کو صحیح ہے جیسے کہ اس زمین کو بیچنا بھی صحیح ہے. کب طبعا للابنیت والشجر اس زمین کو ہم جب تابع بنائیں گے اس بلڈنگ کے جو مسلمان نے بنائی ہے یا درخت کے لا منفردتن لیکن اگر زمین میں نہ کوئی گھر بنایا ہے اور نہ ہی کوئی درخت لگائے تو اس زمین کو بیچ سکتا ہے نہ رہن پر رکھ سکتا ہے. ولا رہن الطیر فی الہوا اور جو ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں ان کو بھی رہن پر نہیں رکھ سکتا. لعدم امکان قبض ہی اس لیے کہ اس پرندے کو قبض کرنا پکڑنا ممکن نہیں ہے. ولو لم یشترط ہو امکن الجواز لیکن اگر قبض کوئی شرط نہ مانے رہن میں تو پھر ممکن ہے کہ ہم ان پرندوں کے لیے قائل ہو جائیں کہ ان کو رہن پر رکھنا جائز ہے. لامکان الاستفاء منہ اس لیے کہ ممکن ہے کہ استفادہ کیا جائے منہ اس پرندے سے. ولو بالصلح علیہ اگرچہ آپ کسی کے ساتھ صلح کرتے ہیں بیچ تو نہیں سکتے کیونکہ بیچنے میں قبض شرط ہے. یا اور جو ہمارے عام لوگوں کی عادت ہے بھائی پرندہ ہوا میں اڑا ہے میں بندوق کے ساتھ اپنا نشانہ پکا کر رہا ہوں تو پرندہ میرا ہے میں اس کو گولی مار سکتا ہوں. الا اب لا رہن الطیر سے استثناء کر الا اذا اعطیت ہاں ایک صورت میں پرندہ جو ہوا میں ہے اس کو آپ رہن پر رکھ سکتے ہیں جب اس کی عادت ہے کون سی اودہو کی لوٹ آتا ہے. کل حمام الاہلی جیسے پالتو کبوتر ہے فیصح ہو تو اس کو رہن پر رکھنا صحیح ہے. لامکان قبض ہی عادتاً اس لیے کہ عام طور پر ایسے کبوتر کو قبض کیا جا سکتا ہے. ولا سمک فی الماء اور اسی طریقے سے پانی میں جو مچھلی ہے اس کو بھی رہن پر نہیں رکھ سکتے ہیں. ایک صورت میں رکھ سکتے ہیں مچھلی کو بھی الا اذا کان محصورا مشاہدا مگر یہ کہ وہ مچھلی جو ہے محصور ہو یعنی وہ جس جگہ پر ہے جس پانی میں وہ محصور محدود ہے اور اس کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے. بحیث اس طریقے سے وہ مچھلی ہے کہ لا یتعذر قبضہ عادتاً کہ عام طور پر اس کو قبض کرنا جو ہے کہ متعذر نہیں ہے. وَيُمْكِنُ الْعِلْمُ بِهِ اور ممکن بھی ہو کہ بھائی مچھلی کتنی ہے کتنے وزن والی ہے 5 دانے ہیں 10 دانے ہیں 50 دانے ہیں. وَلَا رَهْنُ الْمُصْحَفِ عِنْدَ الْكَافِرِ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو کافر کے پاس رہن نہیں رکھ سکتے ہیں. اول عبد المسلم اور عبد مسلمان کو بھی کافر کے پاس رہن پر نہیں رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ لاقتضائہ اس لیے کہ اگر ان کو رہن پر رکھیں گے تو یہ تقاضا کرتے الاستیلاء علیہما کہ کافر کی جو ہے کیا ہے برتری حاصل ہو قرآن پر غلبہ حاصل ہو قرآن پر اور عبد مسلمان پر. وسبیل ہو اور اس کی جو ہے کیا ہے ایک قسم کے یوں سمجھیں کہ اپنی مالکیت اور اپنی جو ہے کیا ہے قبضہ ہو علی بعض الوجوہ کچھ صورتوں میں. کب ببیع مثلا جب وہ مسلمان قرض ادا نہیں کر سکتا تو رہن کو بیچنا پڑے گا تو بیچنا بھی ایک قسم کی سبیل ہے وہ نہ بھی. الا ایک صورت میں کافر کے پاس آپ کو رہن رکھ سکتے ہیں. ان یوزع تسنیہ کا صیغہ ہے یعنی قرآن کو اور مسلمان کو آپ رکھیں علی ید مسلم ایک تیسرے بندے کے ہاتھ میں جو کہ مسلمان ہو. لانتفاء السبیل بذالک اس لیے کہ جب مسلمان کے پاس ہم نے رکھا ہے قرآن کو اور عبد کو مسلم کو تو اس میں کافر کی برتری ختم ہو جاتی ہے. وَإِن لَمْ يُشْتَرَطْ بَيْعُ لِلْمُسْلِمِ اگرچہ شرط نہ لگائی گئی ہو کہ یہ قرآن یا یہ عبد مسلم کو بیچے گا مسلمان. لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَسْتَحِقُّ الْإِسْتِفَاءَ مِنْ قِيمَتِهِ إِلَّا بِبَيْعِ الْمَالِكِ لِأَنَّهُ اس لیے کہ کافر حِينَئِذٍ جب رہن کسی مسلمان کے پاس رکھی گئی ہے تو حقدار نہیں ہے کہ وہ حاصل کرے
قرآن یا عبد کی قیمت سے ٹھیک ہے اپنا قرض الا ببیع المالک، مگر یہ کہ پھر بھی وہ مالک کے پاس جائے گا کہ مالک صاحب آپ اس کو بیچو، او من یامرہ، یا مالک جس کو حکم کرے کہ جاؤ تم یہ چیز بیچ کر آؤ، او الحاکم، یا اگر مالک نہیں ہے تو حاکم کی طرف جانا پڑے گا مع تعذر ہی، جب مالک صاحب متعذر ہو۔ ومثلہ، اس قسم کا مطالبہ مالک سے کرنا کہ بیچ کر مجھے قرض دو، لا یعد سبیلا، یہ سبیل اور یہ برتری نہیں گنی جائے گی، لتحقق ہی وان لم یکن ہناک رہن، اس لیے کہ اس قسم کا مطالبہ تو متحقق ہوتا ہے اگرچہ رہن نہ بھی ہو، یعنی اگر میں ایک کافر سے قرض لیتا ہوں رہن نہ بھی ہو تو وہ مجھ سے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ ولا رہن الوقف، اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں وقف کو بھی رہن پر نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ لتعذر استیفاء الحق منہ، اس لیے کہ متعذر ہے کہ ہم اپنا حق حاصل کریں اس رہن سے بیچنے کے ذریعے، کیونکہ رہن تو بیچی نہیں جا سکتی۔ والا تقدیر جواز بیعہ، اور اگر ہم فرض کریں کہ رہن کو بیچنا جائز ہے بے وجہ، کسی وجہ سے جو کہ میں نے آپ کو بتائیں، یجب ان یشترا، پھر بھی واجب ہے کہ خریدا جائے اس رہن کی ثمن سے ملکن، کوئی ملک، وہ یکون وقفاً، وہ ملک بھی کیا ہو جائے گی؟ وقف ہو جائے گی۔ فلا یتجہ الاستفاء منہ، پس سزاوار نہیں ہے کہ قرضہ حاصل کیا جائے رہن سے مطلقہ، چاہے بیچیں چاہے نہ بیچیں۔ نعم، یہ ایک صورت میں ہم رہن پر رکھ سکتے ہیں وقف کو، لو قیل، اگر کہا جائے بعدم وجوب اقامت بدل ہی، کہ واجب نہیں ہے کہ رہن اس وقف کے بدل کو ہم پھر وقف ہی کریں، امکن رہن ہو، تو پھر ممکن ہے کہ ہم اس کو رہن میں رکھیں، رہن ہو کی ضمیر جائے گی وقف کی طرف، ایسو یجوز بیع ہو، جب وقف کا بیچنا جائز ہو۔ ویصح الرہن فی زمن الخیار، اور صحیح ہے رہن پر رکھنا خیار کے زمانے میں، لثبوت ثمن، اس لیے کہ ثمن جو ہے کہ ثابت ہے فی ذمت، سامنے والے کے ذمے میں، یعنی اگر بائع نے اپنے لیے خیار رکھا ہے تو بھی بائع کے فی الحال تو ذمے میں ثمن ہے، اور اگر مشتری کا خیار ہے بائع کا خیار نہیں تو بھی جو ہے کیا ہے ثمن پھر مشتری کے ذمے میں ہوگی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْتَقَرًا، اگرچہ پکی کی ثمن نہیں ہے، کیونکہ ثمن مشتری ادا کرتا ہے، بائع تو وہ چیز ادا کرتا ہے، پکی نہیں ہے لیکن پھر بھی ذمے میں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، اگرچہ خیار بائع کے لیے بھی ہو تو بھی ہم اس چیز کو رہن پر رکھ سکتے ہیں، لِانْتِقَالِ الْمَبِيعِ، اس لیے کہ مبیع منتقل ہو چکی ہے، اِلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِ، مشتری کی ملکیت کی طرف، بالعقد، عقد کے ذریعے، علی الاقوا، یہ علی الاقوا کا تعلق یصح کے ساتھ ہے، یصح رہن علی الاقوا، قول قوی کے مطابق رہن پر رکھنا صحیح ہے، لأن صحت البیع، اس لیے کہ اگر آپ اس بیع کو صحیح قرار دیتے ہیں تو تقتضی، یہ صحت تقاضا کرتی ہے ترتب اثر ہی، کہ اس بیع کا اثر مترتب ہو، یعنی میں اس چیز کو بیچ بھی سکتا ہوں رہن پر بھی رکھ سکتا ہوں۔ وَلِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ وَالْعَقْدِ، پھر فرماتے ہیں صحت کے علاوہ دوسری دلیل یہ ہے کہ بھائی میں جب اس کا مالک ہوں تو اس کا سبب کیا ہے؟ وہ عقد، فَلَا يَتَخَلَّفْ عَنْهُ الْمُسَبَّبِ، پس اس عقد سے مخالفت نہیں کرے گا مسبب، یعنی ملکیت، جب عقد ہو گیا تو عقد سبب ہے اور ملکیت مسبب ہے۔ والا قول شیخ، لیکن شیخ توسی کے قول کے مطابق بعدم انتقال الی ملک المشتری، کہ جب بائع کو خیار ہے تو یہ چیز مشتری کی ملکیت کی طرف منتقل نہیں ہوگی، اذا کان الخیار للبائع او لہما، جب خیار صرف بائع کے لیے ہو یا خیار ان دونوں کے لیے ہو۔ ولا یصح رہن علی ثمن، اور اسی طریقے سے ثمن پر بھی جو ہے کیا ہے رہن لینا صحیح نہیں ہے، قبل انقضائہ، جب تک خیار ختم نہیں ہوا۔ اب یہ ترجمہ کریں یا یوں کہیں خود اس ثمن کو آپ کہیں پر رہن پر رکھنا چاہیں تو بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ کبھی بھی یہ معاملہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بحث یہاں پر ختم ہوئی، اور اگلے درس میں رہن عبد مرتد ہے، ٹھیک ہے، جس کو یہ جائز قرار دیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔